قدیم زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں عمران نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی کریانے کی دکان تھی۔ اپنی آمدن سے کسی طرح وہ اپنے اور اپنے اکلوتے بیٹے فارس کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کا بیٹا فارس اب جوان ہو چکا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی فارس سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عمران کا انتقال ہو گیا۔ فارس اس واقعے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ اپنے والد کے سوا اس کا دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تنہا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ابا جان بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کے والد کے ایک دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، صبر کرو بیٹے، اللہ کو شاید یہی منظور تھا۔ اب تم ہی اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ فارس بہت ذہین اور عقلمند تھا۔ اس نے اپنے والد کی دکان کو سنبھال تو لیا، لیکن اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ سوچنے لگا کہ اگر یہی حال رہا تو کچھ ہی دنوں میں فاقوں تک بات چلی جائے گی۔ پھر کچھ دن گزرتے گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دکان سے گزارا کرنا مشکل ہے، چنانچہ اس نے پھر وہ دکان جو تھی وہ ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر اس نے سوچا کہ ان پیسوں سے میں پڑوسی ملک میں یا شہر میں جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروں گا۔ اس نے اس بستی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں، اس لیے اسے وہاں جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ ہمسایہ ریاست کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک بڑے شہر میں پہنچا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے یہاں کے بازاروں کا جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد کسی کام کا آغاز کرنا مناسب ہوگا۔ فارس نے وہاں کے بازاروں میں جا کر چکر لگایا۔ جب وہ اندازہ لگانے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ یہاں تو بہت مہنگائی ہے، اور میرے پاس تو جتنے پیسے ہیں اس سے کوئی کاروبار شروع کرنا تو کافی مشکل ہے۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد اس نے دماغ لڑایا اور ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ اس نے بازار میں ایک دکان کرائے پر لے لی اور دکان کے اوپر لفظوں میں کچھ لکھ لیا، عقل برائے فروخت۔ کچھ لوگ اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا عقل بھی کبھی بیچی جاتی ہے؟ کتنا بے وقوف ہے یہ آدمی، آخر عقل خریدے گا کون؟ لوگ اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے ہی باتیں کرتے تھے، لیکن فارس ان کی آواز جو تھی اونچی آواز میں ان کو پکارنے لگا، سنو بھائیو، میری بات مانو، کسی کو بھی کبھی نہ کبھی عقل کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی بزرگ ہو۔ بے شک تم آج مجھ پر ہنس رہے ہو، لیکن ایک دن ضرور آئے گا جب آپ میں سے کسی ایک کو جو میری عقل کی ضرورت پڑے گی۔ اصل میں فارس اپنے ارادے کا پکا تھا۔ لوگوں کے مذاق کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی آوازیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی دکان کا چرچا پورے شہر میں ہونے لگا۔ ایک تاجر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک عقل کا تاجر آیا ہوا ہے، اور کوئی کہتا ہے ایسا تاجر تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ مذاق میں ہی صحیح، اگر کبھی مجھے عقل کی ضرورت پڑی تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا۔ پھر کچھ دن بعد ایک شخص مذاقاً فارس کے پاس آیا اور اسے آزمانا چاہتا تھا۔ وہ عقل کا سامان خرید کر لے گیا۔ ایک ہفتے میں صرف 2 دیناروں کی ہی دکانداری ہوئی، لیکن فارس مایوس نہیں ہوا۔ اس نے کوئی فکر نہ کی، بلکہ دل میں سوچا کہ ایک نہ ایک دن میرا کام ضرور چلے گا۔ اسی شہر میں ایک مالدار بوڑھا رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت مال و دولت تھی، لیکن وہ بہت کنجوس تھا۔ اس کے بیٹے کا نام منیر تھا، جو تھوڑا سادہ سا ذہن رکھتا تھا۔ یہ نہیں کہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، لیکن زیادہ عقل مند بھی نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت وہ اپنے گھر کے صحن میں مٹی ڈالنے لگا، چونکہ کل ہی اس کے والد نے اسے سمجھایا تھا کہ اگر ہم جو عقل کی کھیتی لگانا شروع کرنی چاہیے، تب ہی ہم عقل مند کہلائیں گے۔ اس نے جب منیر کو مٹی ڈالتے دیکھا تو اس کے والد بولا کہ نادان، یہ کیا کر رہے ہو؟ منیر بولا کہ ابا جی، کل ہی آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم عقل کی کھیتی کریں گے تو ہی ہم اس دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کہلائیں گے۔ یہ سن کر اس کا والد سر پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ نہ جانے کب تمہیں عقل آئے گی۔
ایک دن منیر کسی کام سے بازار گیا۔ جب وہ فارس کی دکان کے سامنے سے گزرا تو اس نے بورڈ پر لکھا ہوا پڑھا کہ عقل کی دکان۔ وہ رک کر سوچنے لگا، کیوں نہ جا کر پوچھ لوں، اگر عقل سستی ہوئی تو اپنے ابا کے لیے ڈھیر ساری خرید لوں گا۔ منیر دکان پر جا کر فارس سے بولا، یہ بتاؤ عقل کتنے درہم کی دے رہے ہو؟ فارس مسکرا کر بولا، جناب میں عقل تول کر نہیں دیتا، آپ جتنی قیمت کی مانگیں گے اتنی ہی دے دوں گا۔ منیر سوچ میں پڑ گیا، کتنے کی خریدی جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہنگی خرید لی تو ابا کی ڈانٹ کھانی پڑ جائے گی۔ پھر اس نے سوچا، کیوں نہ پہلے 1 درہم کی خرید لوں، اگر ابا نے کہا کہ سستی ملی ہے تو بعد میں اور لے لوں گا، یا اتنی اس نے سوچنے کے بعد کہا کہ 1 درہم کی ہی کافی ہے۔ اس نے فوراً فارس کو 1 درہم دے دیا کہ بھائی ابھی کے لیے مجھے صرف 1 درہم کی عقل دے دو، ضرورت پڑی تو پھر لے جاؤں گا۔ فارس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ اس نے 1 درہم جیب میں ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر منیر کی طرف بڑھا دیا۔ منیر وہ کاغذ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اب تو بات بن گئی ہے، جب میں ابا کو بتاؤں گا کہ میں نے صرف 1 درہم میں عقل خرید کر کتنا عقل مندی کا کام کیا تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ جب وہ گھر پہنچا تو فوراً اپنے والد کے پاس جا کر کہنے لگا کہ ابا جان، یہ دیکھیں 1 درہم کی عقل خرید کر لایا ہوں، ایسا کریں آدھی آپ رکھ لیں اور آدھی مجھے دے دیں۔ بوڑھے نے حیرت سے کہا، کیا کہا، عقل خریدی ہے؟ ذرا ادھر تو دکھاؤ۔ جب اس نے کاغذ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو کھڑے ہو کر انہیں دیکھنا دانش مندی نہیں ہے۔ یہ پڑھتے ہی بوڑھا غصے سے لال ہو گیا، اور نادان، یہ 1 دینار کہاں گنوا آئے ہو اپنا، کہاں تم نے اس کو برباد کر دیا ہے؟ یہ تو بچہ جانتا ہے کہ دوسروں کی لڑائی دیکھنا کوئی عقل مندی نہیں۔ اپنے نادان بیٹے کو مارنے پیٹنے کے بعد وہ غصے سے بھرا فارس کی دکان پر پہنچا۔ جا کر چیخا، کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو بے وقوف جان کر دھوکہ دیا ہے، میرے پیسے واپس کر دو ورنہ میں سپاہیوں کو خبر کر دوں گا۔ فارس نہایت تحمل سے بولا، جناب آپ بلا وجہ غصہ کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے نے اپنی مرضی سے عقل خریدی تھی، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میری پرچی مجھے واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ بوڑھے نے فوراً وہ کاغذ نکالا اور غصے میں بولا، یہ لو پکڑو اپنی پرچی اور میرے پیسے واپس کر دو۔ فارس نے پیسے واپس کر دیے اور بوڑھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس ریاست کے خلیفہ کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن دونوں رانیوں کی خادمہ جو تھیں وہ بازار میں پھل اور سبزیاں خریدنے گئیں۔ ان میں سے ایک خادمہ ایک دکان پر گئی اور کہنے لگی کہ یہ تربوز کتنا ہرا اور پکا ہے، رانی کھا کر سب سے پہلے یہی خرید لیتی ہوں، رانی کو اچھا لگے گا۔ اس نے دکاندار سے پوچھا، یہ تربوز کتنے کا ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، صرف 2 دینار کا ہے۔ بہن جی، وہ بولی، ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دو۔ لیکن جیسے ہی دکاندار پیسے لینے کے بعد تربوز اسے دینے لگا، اسی لمحے دوسری خادمہ کی نظر اس تربوز پر پڑی تو وہ فوراً بولی، ٹھہرو بھائی، یہ تربوز مجھے دے دو۔ دکاندار کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دوسری خادمہ نے 3 دینار اس کے ہاتھ پر رکھے۔ پہلی خادمہ فوراً تیز لہجے میں بولی، یہ کیا بات ہوئی، پہلے میں آئی تھی اور بعد میں یہ آئی تھی، لہٰذا یہ 2 دینار مجھے لے لو اور مجھے تربوز دے دو۔ دوسری خاتمہ بھی اس طرح، مطلب کہ ان کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ اب جو دکاندار تھا اسے لگ رہا تھا کہ اب یہ بات جو تھی وہ لڑائی تک پہنچ گئی ہے کہ آپس میں اتنا جھگڑا کریں کہ ایک مار پیٹ شروع کر لیں گے، تو اس نے جو تھا وہاں سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا۔ دونوں خاتمہ آپس میں ایسے ہی جھگڑا کرنے میں مصروف تھی۔ اسی دوران بوڑھے کا بیٹا منیر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دونوں عورتوں کو لڑتے دیکھا تو سوچنے لگا کہ یہ دونوں عورتیں آپس میں کیوں جھگڑا کر رہی ہیں، کیوں نہ میں ان کے قریب جا کر ان کی باتیں سنوں۔ وہ دونوں کی نظر جب اس کے پڑی تو دونوں یکدم کہنے لگیں کہ ایک بولی کہ سنیے بھائی، آپ میرے گواہ ہیں، بازار میں اس عورت نے میری بے عزتی کی ہے، اس کی گواہی آپ ہی دیں گے۔ دوسری بولی کہ نہیں بھائی، آپ میرے بھی گواہ ہیں، اللہ کے واسطے آپ بھی سچ سچ بتائیے گا کہ یہ عورت جو تھی وہ میرے ساتھ بازار میں جھگڑا کر رہی تھی۔ اب منیر جو تھا وہ سیدھا گھر آ گیا اور
مصیبت، یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے مجھ پر، اور وہ سوچ میں ہی پڑ گیا کہ میں کیسے مطلب دونوں کا جو ہے وہ گواہی دوں گا۔ تو پھر اس نے اپنے والد سے اس بارے میں مشورہ کیا وہ کس کے حق میں گواہی دے۔ بیٹے نے مشورہ کیا تو کہ اب ہمیں صرف ایک ہی مشورہ، ایک ہی عقل دے سکتا ہے، وہ ہے فارس جو عقل کا تاجر ہے، کیونکہ جو عقل اس نے پہلے دی تھی وہی غلطی تو منیر نے کی ہے۔ سو ہم بوڑھا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ فارس کی دکان پر آ گئے اور سارا حال سنایا۔ فارس نے کہا مشورہ تو ضرور دوں گا مگر اس کی فیس 10 دینار ہوگی۔ بوڑھے نے فوراً کہا مجھے منظور ہے، یہ لیجئے 10 دینار۔ فارس نے منیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ سنو، خلیفہ کے دربار میں پاگل بن جانا، جب تجھ سے کچھ پوچھا جائے تو اپنی باتیں الٹ پلٹ کرنا شروع کر دینا، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جانا۔ ان سے وہ مان لیں گے کہ وہ تم پاگل ہو اور وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہیں یہ بات پسند آئی اور اس بات پر متفق ہونے کے بعد باپ بیٹا خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے دن منیر کو دربار میں طلب کیا گیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہوئی تھی، ان دونوں خاتموں میں جھگڑا کس بات پر ہوا اور قصوروار کون ہے؟ منیر اداکاری کرتے ہوئے بولا خلیفہ سلامت، ایسا کریں ان دونوں کو ابھی لڑوا دیں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ قصور کس کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ایسے جملے بولنے لگا کہ ہر طرف ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ بے تکی باتیں سن کر خلیفہ سوچنے لگا یہ تو مجھے پاگل لگتا ہے، بھلا یہ کیا گواہی دے گا؟ چنانچہ حکم دیا کہ اسے دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ اس طرح وہ بچ گیا، لیکن اب اس کے والد کو ایک فکر لاحق ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی دن خلیفہ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا واقعی پاگل نہیں ہے بلکہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے تو انجام بہت برا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ عقل کی بات جو ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے دوبارہ فارس کی دکان پر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جو تھا وہ فارس کے پاس آئے۔ دوبارہ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس طرح اگر سے پتہ چل گیا تو ہم کیا کریں گے؟ فارس نے کہا کہ میں آپ کو اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا، لیکن اس بار آپ کی فیس 200 دینار ہوگی۔ بوڑھا حیرت سے بولا کہ 200 دینار، بھائی کچھ تو کم کرو۔ مگر فارس کسی صورت 1 دینار بھی کم کرنے کے تیار نہ تھا، چاہے جتنی بھی منت سماجت کر لے، لیکن اب بوڑھے کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بے بسی سے 200 دینار کی تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ بھائی یہ سنبھال لو، اب ہمیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوئی عقل دے دو۔ فارس نے مسکرا کر کہا یقیناً دوں گا، ذرا صبر کرو، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑنے دو، پھر کسی دن خود خلیفہ کے پاس جا کر سب کچھ سچ سچ بیان کر دینا، تم سچائی سے ساری مصیبت سے چھٹکارا پا لو گے۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے سوچ میں پڑ گئے، لیکن بوڑھے نے دل میں کہا ظاہر ہے فارس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ کہا ہے، تو اب اس کی عقل کی دکان بھی بہت مشہور ہو چکی، لوگ دور دور سے مشورے لینے آتے۔ آخر کار ٹھیک ہے فارس جی، جیسے آپ نے کہا ویسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے اطمینان سے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد ایک دن موقع پا کر منیر خلیفہ کے پاس گیا اور ڈرتے ڈرتے اس نے خلیفہ کو سچ سچ ساری بات بتا دی۔ خلیفہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا، کہا کہ ہم تیری دانائی سے بہت خوش ہیں، بے شک اگر تم اس دن پاگل بن کر ڈرامہ نہ کرتے تو یقیناً کسی رانی کے غصے کا شکار ہو جاتے۔ جاؤ، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ منیر نے جب خلیفہ کو راضی اور خوشی دیکھا تو اس نے فارس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ خلیفہ نے بات سن کر کہا اچھا، اگر تیری یہ بات سچ ہے تو بے شک وہ شخص بہت عقل مند ہے، ہم بھی اس سے عقل خریدیں گے، اب تو جا سکتا ہے۔ اگلے ہی دن خلیفہ نے فارس کو دربار میں طلب کیا۔ فارس حاضر ہوا تو خلیفہ نے کہا کہ عقل کے تاجر، تیرے پاس عقل ہے تو مجھے بھی تم سے عقل خریدنی ہے۔ تو اس نے بلا جھجک کہا عالم پناہ، مگر قیمت ہوگی 20,000 دینار ہوگی۔ خلیفہ نے فوراً خزانچی کو حکم دیا کہ فارس کو 20,000 دینار کی تھیلی دے دی جائے۔ جب فارس نے دیناروں سے بھری تھیلی وصول کی تو اس نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور کاغذ خلیفہ کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا بغیر سوچے سمجھے وہ اچھی طرح غور کیے بغیر کوئی بھی کام مت کرنا۔ خلیفہ نے کہا بہت خوب، ہم تیرے دی گئی عقل سے بہت خوش ہیں،
اگر ضرورت پڑی تو ہم تجھ سے مزید عقل بھی خریدیں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ ادھر خلیفہ نے فارس کی دی ہوئی جو کاغذ تھی، جو پرچہ تھا، اسے اپنے بستر کے سرہانے رکھ لیا اور بار بار اسے دیکھتا اور کہتا کیا عقل کی بات کہی ہے اس شخص نے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اچانک خلیفہ بیمار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وزیر، جو کافی عرصے سے خلیفہ کو ہٹانے کے چکر میں تھا، اسے یہ موقع بڑا مناسب لگا۔ چنانچہ وزیر نے لالچ دے کر شاہی حکیم کو اپنا بنا لیا اور اسے زہر ملی ہوئی دوا تیار کروائی۔ حکیم نے خلیفہ کے پاس اسے بھیج دیا۔ حکیم خلیفہ کے سامنے پہنچا اور بولا، عالم پناہ، یہ خاص دوا لے لیجئے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے استعمال سے آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ خلیفہ نے دوا کی طرف دیکھا۔ اچانک پتہ نہیں کیوں اسے فارس کی وہ نصیحت یاد آ گئی، بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا اور کسی کی بات پر فوراً یقین نہیں کرنا۔ یہ یاد آتے ہی خلیفہ رک گیا۔ اس نے دوا کو غور سے دیکھنا شروع کیا اور چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے نظر حکیم پر پڑی۔ ادھر کھڑا حکیم خلیفہ کی گہری نظریں دیکھ کر گھبرا گیا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ اب گھٹنوں کے بل جھک کر گڑ گڑانے لگا، خلیفہ مجھے معاف کر دیجئے، میری کوئی خطا نہیں۔ وزیر کے دباؤ میں آ کر میں نے اس کے کہنے پر یہ دوا میں زہر ملا دیا۔ خلیفہ سوچ میں ڈوب گیا کہ واقعی یہ وہی عقل جب فارس نے مجھے دی تھی اور جس کی وجہ سے آج میری جان بچ گئی۔ خلیفہ نے فوراً وزیر کو طلب کیا۔ جب وزیر حاضر ہوا تو وہ آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے یہ عالم پناہ، میں نے یہ بات سنی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ خلیفہ نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا، ہم تو مکمل سے یاب ہو چکے ہیں، لیکن وزیر صاحب، آپ کے چہرے پر تو بیماری کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ چلیے یوں کیجئے، یہی دوا جو ہمارے شاہی طبیب نے تیار کی ہے، آپ نوش فرما لیجئے، جلد ہی تندرست ہو جائیں گے۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ خلیفہ کو اس کے بارے میں سارا کچھ علم ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً وزیر کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس سے معافی طلب کرنے لگا، لیکن وزیر خلیفہ نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ شاہی طبیب کو اور اس کو دونوں کو جیل میں بند کر دیا۔ اور دوسری طرف خلیفہ نے حکیم جو فارس تھے ان کو طلب کیا اور اپنے پاس وزیر خاص کے طور پر رکھ لیا۔ تو دیکھیں دوستو، آپ کو بھی اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں سوچ سمجھ لینا چاہیے اور کسی پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، کہانی اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔